قائد اعظم نے جس جمہوریت کی بات کی، افسوس آج پاکستان غیر جمہوری جمہوریت حقیقت کا نہیں کر سکتا۔ آج جب صورتحال جمہوریت کی یہ ہو جائے کہ بیٹھ کر افراد ان کی سیٹیں مقرر کرنے والے ہوں، جیتنے ہارنے کے فیصلے الیکشن سے پہلے ہو رہے ہوں، ٹیبل چارٹ پر پوری اسمبلی کا نقشہ بنایا جا رہا ہو اور اسمبلی کو ایک پلان کے تحت ٹکڑوں میں تقسیم کر کے چلایا جا رہا ہو، اسمبلی کے پاس اپنا کوئی ایجنڈا نہ ہو، ایک گیون ایجنڈے پر وہ بحث کرے، اور ایک یہ انتخابات، یہ جمہوری ادارے دنیا کو ایک دھوکہ دینے کے لیے بنا رکھے ہیں کہ ڈیموکریسی از گوئنگ آن and everything is very nice, everything is okay, here is democracy, here are the elections going on and the elected people are here to take the decisions and they are here to decide the fate of their nation. ہم نے پوری قوم کو اپنی قوم سے بھی دھوکا ہے، اقوام عالم سے بھی دھوکا ہے۔ جب سوچ کو بدلنا ہے، شعور کو بیدار کرنا ہے، اگر اس طرف چلیں تو پوری سوسائٹی تبدیل ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی پہلی روایت، آپ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، کئی روایتیں اور حدیث ہیں، میں نے سنا آقا نے فرمایا، جو قوم اپنی آنکھوں کے سامنے شب و روز ظلم ہوتا دیکھے، منع دیکھے، ظلم کو دیکھے، معصیت کو دیکھے، اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھے، لوگوں کی حق تلفی کو دیکھے، سب کچھ دیکھے، اور وہ قوم اس ظلم کو روکنے کے لیے نہ اٹھے، اس ظلم کو روکنے کے لیے نہ اٹھے، تو اللہ پاک کا عذاب عام آئے گا اور ہر خوش کو تر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آج ہمارے اور اسی کا یہ عالم ہے کہ قوم ہر 4 سال بعد اس الیکشن کا انتظار کرتی ہے۔ اس قوم کو علم ہے، اب پھر الیکشن آگے قریب آئیں گے، علم ہے کہ پلٹ کر انہی لوگوں نے آنا ہے جنہوں نے ان سے بجلی چھین لی ہے، پانی چھین لیا ہے، گیس چھین لی ہے، عزت چھین لی ہے، جان چھین لی ہے، مال آبرو چھین لیا ہے، جینے کا حق چھین لیا ہے، اور 50 سال سے پلٹ کر وہی خانوادے آ رہے ہیں۔ الیکشن ہوگا بھیڑ بکریوں کی طرح، چونکہ کروڑوں روپے لگیں گے، ساز باز ہوگی، تھانے دار یوز ہوں گے، تھانے یوز ہوں گے، بدماشی ہوگی، غنڈہ گردی ہوگی، پیچھے ایجنسیاں ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ساز باز ہوگا، الٹ پلٹ 5-10% اوپر نیچے کر کے یہی لوگ پھر اسمبلیوں میں براجمان ہو جائیں گے۔ یہ قوم انہی کو ووٹ دے کر آئے گی جن کو 5 سال ہو گئے گالیاں دیتے اور دکھی کرتے۔ اللہ کا عذاب اگر یہ طرز عمل رہا پاکستانیوں کا تو اٹھے گا نہیں، اور پھر وہ اسمبلیوں میں پہنچ کر کہیں گے ہمیں تازہ مینڈیٹ مل گیا ہے، تازہ مینڈیٹ مل گیا ہے، قوم کو بھیڑ بکریاں بنا دیا گیا ہے۔ ارے غلاموں کا بھی کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے، جن کو کھانے کے لیے لقمہ نہ ملے ان کا بھی کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے دیا ہوا، جن کی آزادی میں فکر چھین لی جائے اور معاش کے فکر میں جنہیں قومی سوچ سے محروم کر دیا، جنہیں صبح و شام اپنے لقمے چونے کی فکر ہو، ارے ان کا بھی کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے؟ ایک جیل خانہ بن گیا پورا ملک، اس میں قیدی بن کے رہ رہے ہیں، قیدی بن کے رہ رہے ہیں، کس چیز کا مینڈیٹ؟ میں نے قوم کو کئی بار کہا، اس ظلم کو پہچانو، تمہارا دشمن کوئی پارٹی نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی تمہاری دشمن ہے، نہ مسلم لیگ نون تمہاری دشمن ہے، نہ کاف لیگ تمہاری دشمن ہے، نہ ANP تمہاری دشمن ہے، نہ MQM تمہاری دشمن ہے، نہ بلوچستان کی جماعتیں تمہاری دشمن ہیں۔ جماعتیں دشمن نہیں ہیں، وہ جماعتیں خود قیدی ہیں اس ظالم نظام کے۔ اے قوم پاکستان، تمہارا دشمن یہ نظام انتخاب ہے، یہ بدمعاشی کا نظام، ظلم کا نظام، کرپشن کا نظام، دھوکہ دہی کا نظام، بربادی کا نظام، عیاشی کا نظام، یہ بڑے 1% عیاشوں کی جمہوریت ہے، 1% ملک کے عیاشوں کی جمہوریت ہے، کروڑوں پتی اربوں پتیوں کی جمہوریت ہے، جاگیرداروں سرمایہ داروں کی جمہوریت ہے، بدماشوں دہشت گردوں کی جمہوریت ہے، جس کے پیچھے 1000-2000 غنڈے پالے ہوئے نہ ہوں وہ الیکشن لڑ نہیں سکتا۔
اگر قوم اپنا مقدر بدلنا چاہتی ہے تو اٹھے، دین کی طرف آئے، میرے آقا کے پیغام کو سمجھے۔ اگر ظلم کے خلاف نہیں اٹھو گے تو رب کا عذاب پوری قوم کو لپیٹ میں لے لے گا۔ ہم اس مقام پر پہنچے، توبہ کرو، نہیں تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرو، سچے بنو۔